بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اس دنیا میں جو قیام ہے، یعنی کہ ہمارا جو بھی ٹائم ہے اس دنیا میں وہ لمیٹڈ ہے۔ ہم یہاں پہ بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو موت ضرور آنی ہے۔ اسی طرح سے جو بھی پروفٹس آتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ ان کو جانا ہوتا ہے۔ تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے، اور ہمارا یہ بالکل ہی ایک ٹمپریری طور پہ ہم یہاں پہ ہیں، وقتی طور پہ، یعنی یہ ہم لوگ مسافر ہیں، اور ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کسی اور دنیا میں ہے، یہاں جہاں پہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس دوران ہمیں آف کورس بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ جو زندگی ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ کبھی ہسبینڈ کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی پیسوں کی وجہ سے بزنس میں نقصان ہونے کی شکل میں، جاب نہ ہونے کی شکل میں، لوگ جادو کرا دیتے ہیں، یا خود بخود ہی کوئی جن آ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، کیا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کا حل جو ہے وہ میں نے تو یہی نوٹس کیا ہے کہ وہ سورہ رحمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن سنتے ہیں، ایک طرح سے سورہ رحمان ایک میڈیٹیشن کا عمل ہے، جس میں سورہ رحمان بظاہر آپ کو کچھ نہیں کرتی، لیکن اس آنکھ بند کرنے میں آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو سورہ رحمان جس نے بنائی ہے، جس نے سورہ رحمان یعنی کہ کریٹ کی ہے، جس نے قرآن مجید اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس تک آپ پہنچتے ہیں۔ سورہ رحمان صرف ایک سورہ ہے، جس طرح سے سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس سورہ رحمان کے ذریعے ہم اس اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا سمجھنا ہے سورہ رحمان سنتے ہوئے کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں، اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، اور نا ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں، جس طرح سے کوئی تکلیف میں بندہ ہوتا ہے، جس طرح سے کسی کی انگلی دروازے کے اندر آ جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس دل کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا نام الرحمن بہت ہی پسند ہے۔ جب آپ اللہ کو الرحمن الرحیم کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور آپ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ بھی ہے، الرحمن بھی ہے، اور الرحیم بھی آتا ہے، یعنی کہ شروع ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے۔ تو اللہ کو اللہ الرحمن الرحیم بہت پسند ہے۔ ان تینوں ناموں سے آپ اللہ کو پکاریں، کوئی بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہو، کہیے آپ الرحمن الرحیم پلیز میری مدد کیجیے، الرحمن الرحیم مجھے اس مشکل سے نکالیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ہے نا پانی لے لینا ہے، آنکھیں بند کر کے آپ نے پوری سورہ رحمان سن لینی ہے، اور پھر آنکھیں کھولنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پانی کا گلاس رکھنا ہے، جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہی تھا پہلے شروع میں۔ پھر آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنے دل میں آپ نے یہ ساری باتیں دہرانی ہے کہ آپ اللہ کی تمام مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی تمام مخلوق کو معاف کرتی ہوں، جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ برا کیا، یعنی کہ میرے ساتھ ناانصافی کی، غلط کیا، جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ہو، آپ نے ان سب کو معاف کرنا ہے۔ تو یا اللہ، میں ان سب کو معاف کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ، میری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو، میں نے جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، آپ میری جو نیکیاں ہیں ان میں سے جو نیکیاں مناسب سمجھیں ان لوگوں کو دے دیجئے، تاکہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں، یعنی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ کی نیکیاں ان کو مل جائیں اور وہ آپ کو معاف کر دیں، تو یا اللہ پاک آپ یہ کام کر دیجئے، بس میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اے اللہ پاک، اگر کوئی نیکیاں بچ گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیکیاں پہنچا دیں، یعنی وہ نیکیاں تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں۔ قیامت والے دن جو بھی مستحق ہوگا ان نیکیوں کا زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ دے دیں گے، جو مستحق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہ نیکیاں بانٹ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا، یعنی کہ آپ نے تحفے میں نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، میرے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہیں، ساری نیکیاں میں نے دے دی، اور اب میرے پاس صرف اور صرف گناہ ہیں، اب میں آپ کا گناہ گار بندہ ہوں، اور اپنا کوئی بھی گناہ آپ نے یاد کرنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، دل سے آپ کی دعا نکلنی چاہیے، یعنی کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے اور آپ گناہ گار بندے ہیں، یعنی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ آپ تکلیف میں ہیں،
ऑफ کورس آپ تکلیف میں ہوں گے جب بھی آپ یہ سورہ رحمان سنیں گے. دل میں آپ کے درد ہوگا اور آنکھوں سے بس آنسو آ ہی رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی میں نادم ہیں اور آپ نے نا 3 دفعہ کہنا ہے اللہ، یعنی کہ اپنے پہلے تو مسئلہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ آپ نے اپنے دل میں کہنا ہے. 3 دفعہ اللہ اللہ کہنے کے بعد آپ نے وہ پانی پی لینا ہے 3 گھونٹ کے اندر. اور اس کے بعد یہ سارے عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. میں چھوٹا والا درود شریف پڑھتی ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 دفعہ شروع میں پانی ہاتھ میں لیتے ہوئے اور پانی پینے کے بعد یعنی کہ دعا کے بیچ درمیان، دعا درمیان میں ہو اور شروع میں اور آخر میں درود شریف ہو. تو یہ ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا، 7 دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ہر دفعہ سورہ رحمان سننی ہے اور یہ والا پانی والا عمل کرنا ہے، اللہ اللہ کہہ کے پانی پینا ہے صبح دوپہر شام. 7 دن تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے 7 دن کے بعد آپ نے سورہ رحمان نہیں سننی، بلکہ صرف اور صرف یہ پانی والا عمل کرنا ہے. کوئی بھی آپ مغرب سے پہلے یا مغربی کے بعد ایک وقت بنا لیجئے. پوری زندگی آپ نے یہ پانی والا عمل آپ نے پانی پی کے لوگوں کو معاف کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ روزانہ کیوں کرنا ہے؟ روزانہ اس لیے کرنا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا جو دل ہے وہ ایک کپڑے کی مانند ہے. فرض کریں ایک سفید کپڑا ہے، اگر ہم کپڑے کو روزانہ دھوتے رہیں تو وہ کپڑا گندا ہوتا ہی نہیں، وہ صاف ہی رہتا ہے. تو ہم نے اپنے دل کو اس طرح سے پاک اور صاف کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ ہمارا نفس شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتا. اس لیے ہم نے اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھنا ہے، روزانہ اس کی صفائی کرنی ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں کیا کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں ایک اپنے صحابہ کرام سے بتاتے ہیں کہ نا ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا مسجد کے اندر وہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن بھی شاید کچھ ایسے ہی ہوتا ہے اور وہی شخص داخل ہوتا ہے. پھر تیسرے دن بھی ہوتا ہے اور وہی شخص دوبارہ سے وہی صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنتی شخص ہے. تو لوگوں کو بہت تجسس ہوتا ہے کہ کیا کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو کہ فرشتے تھے، انہوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ یہ جنتی ہیں. تو آپ نے لوگوں کو بتایا، بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں. یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ وحی پہ بھیجیں یا کسی کے ذریعے خواب میں آ کے بتائیں تو وہ الگ بات ہے. تو وہ ایک صحابی جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نا رہنے کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ 3 دن رہنا ہے. وہ ان کے ساتھ 3 دن رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو تہجد پہ اٹھے، نہ ہی انہوں نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے کیے، صرف فرض نمازیں پڑھی. تو وہ پھر 3 دن رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے جنتی ہیں، تو میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں پایا آپ کے اندر جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ یہ عمل آپ کرتے ہیں اور آپ جنت کے مستحق ہوئے. تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میں تو تمہارے سامنے ہوں، میں تو بس یہی عمل کرتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک اور بات میں تمہیں بتاؤں کہ میں رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو وہ جو دوسرے صحابہ ان کے پاس آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی عمل ہے، بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق ہیں اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. اور آپ کو طائف کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں پر لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا اور آپ کے جو جوتے تھے وہ خون میں بھر گئے اور آپ بھاگتے 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 آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابہ کرام تھے اور وہ بھاگتے 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 کسی پہاڑی پر جا پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور مجھے بھیجا ہے، آپ بولے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو ختم ہی کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں ختم کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ اسلام لے کر آئیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر کھانے کے بعد بھی لوگوں کو دعائیں ہی دی ہیں. اور پھر وہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے صحیح سے دعوت نہیں دی، چلو ہم دوبارہ سے ان کو دعوت دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی محنت کر کے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کوئی بھی واقعہ پیش آیا وہ صرف اور صرف ہمیں دکھانے کے لیے پیش آیا کہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمیں تکلیفیں بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن ہمیں دعا کرنی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کریں گے، آپ کی تکلیفیں، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں سب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور ہوں گی۔ یعنی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے تو آپ نے اس کو معاف کر کے سونا ہے۔ اسی طرح سے سورہ رحمان بھی یہی آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اس مخلوق کے ذریعے ہی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے اور ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے یا کر رہے۔ انصاف ضرور ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ہر ایک خراب انسان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اچھے انسان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ مت پریشان ہو کہ آپ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت برے ہیں، آپ نے سب کو معاف کرنا ہے، آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے۔ آپ نے آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو خدا کے واسطے آپ نے اللہ کو بھی معاف کرنا ہے، اپنے اللہ کو بھی معاف کرنا ہے، آپ نے اپنی ذات کو بھی معاف کرنا ہے۔ جیسے آپ سے غلطیاں ہوئی تو آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، آپ نے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، اپنے اللہ کو بھی معاف کرنا ہے، آپ نے پوری دنیا کی مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ آپ نے یہ پوری دنیا اللہ کی فیملی ہے اور آپ کو اس فیملی کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ اس طرح سے تمام لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ حضرت جو ایک بہت ہی ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان کا نام ہے اشفاق احمد۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کا دور کا سفر ہو ان کو زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو آپ سوچیں ہمارا کتنا دور کا سفر ہے، ہمارا دوسری دنیا کا سفر ہے، تو ہمیں زیادہ بوجھ اپنے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو نفرتوں کا بوجھ ہے، یہ بغض، جلن، کینہ، حسد، ان سب کو ہمیں اپنے دل میں سے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہمیں یہ سورہ رحمان کا عمل شروع کرنا ہے۔ کیونکہ دل میں حسد ہوگی کہ اس کے پاس گاڑی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، یا اس کے پاس کچھ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت نہیں پتہ چل رہا، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہیں تھی۔ کیا پتہ کہ اس چیز کی وجہ سے آپ کسی غرور تکبر میں آ جاتے اور وہ پھر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی اس دنیا میں یا آخرت میں۔ لوگ گاڑی کے لیے کہتے ہیں گاڑی گاڑی گاڑی، اور گاڑی آ جاتی ہے اور اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب کو معاف کر دیں اور اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں، اور یہ سورہ رحمان کا عمل کریں اور پانی والا عمل ساری زندگی کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بتاؤں کہ میں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں پریشانی بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوگی، کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی موت کا وقت مقرر ہے تو آپ کو موت میں بھی آسانی ہوگی، موت بہت ہی آسانی سے آئے گی، اور جانا تو ہمیں اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد ہم بہت ہی خوشی خوشی اللہ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمت سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ اور بھی قریب ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کی دماغی صحت، اور آپ کی دماغ کی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی روحانی صحت، آپ سب کچھ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ میرا اپنا ہی تجربہ ہے۔ الحمدللہ میرے اندر بہت چینج آیا جس سے میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اس سے پہلے میں اندھیروں میں تھی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے، اس کا نام ہے مست مست ہیلر، اور اس کے علاوہ جو ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کو خود کو بھی کیا کہتے ہیں ایڈس ہو چکا تھا، ان کو کسی پیشنٹ کا سرنج لگ گئی تھی ہاتھ میں، ان کو ایڈس ہو گیا تھا، ان کو ہیپاٹائٹس بی سی سب کچھ ہو گیا تھا خون نکالتے ہوئے کسی نرس کی غلطی سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کو تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند تندرست توانا ہے، اور اب ان کو یہ وظیفہ کسی بابا جی نے بتایا تھا، کیونکہ جب ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی تو وہ یعنی کہ جو ہیرا منڈی ہے لاہور کے اندر، وہاں پہ وہ چلے گئے تھے لوگوں کی
تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں خدمت خلق کا کام کروں، اب تو میری زندگی بہت ہی کم ہے۔ اور وہ ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس میں شفا ہو۔ تو ان کو ایک بابا جی ملے اور انہوں نے ان کو سورہ رحمان کا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے بابا جی سے پوچھا کہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا بس تمہیں زبان کی زکوٰۃ یہ دینی ہے، جب تم صحت مند ہو جاؤ تو اس طریقے کو آگے پہنچاؤ۔ تو ہمیں بھی اس طریقے کو، جب آپ کو صحت مل جائے تو آپ اس طریقے کو آگے پہنچائیں۔ یہ جو سورہ رحمان ہے یہ قاری عبد الباسط کی آواز میں ہے، جو کہ مصر کے ایک بہت بڑے قاری تھے، اور ان کی ہی آواز میں بہتر ہے کہ آپ سنیں 7 دن تک، صبح دوپہر شام۔ میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گی کہ یہ سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ نے جو میں نے سورہ رحمان اپلوڈ کی ہے نیچے، اس پر سے آپ سورہ رحمان لے لیجئے اور وہی سنیں، تاکہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو، یا پھر آپ بابا جی کی ویب سائٹ سے لے لیجئے، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ کسی سیل فون پہ نہ سنیں، ورنہ فون کالز آتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں گے تو پھر فون کالز آئیں گے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے کہ ایک ایسی ڈیوائس ہو جس کے اندر، یا تو لیپ ٹاپ ہو جس کے اندر کوئی کالز نہ آئے، تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اس پوری صورت سننے کے دوران آپ کو اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی بھی مذہب کا شخص یہ عمل کر سکتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا ضروری نہیں کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے یہ عمل ہے، کوئی بھی انسان یہ عمل کر سکتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اس پورے 7 دنوں کے درمیان آپ نے کوئی بھی ایکسٹرا نفل، تہجد، کوئی بھی ایکسٹرا عبادتیں نہیں کرنی، آپ نے صرف فرض نمازیں پڑھنی ہیں۔ ایکسٹرا ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیکسٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نو ادرز ایکسٹرا نفل، عبادت اور ریسائٹیشن، یعنی کہ ہمیں کچھ بھی، یعنی کہ کوئی بھی جیسے کوئی وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں لوگ، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا اس پورے 7 دن کے عمل کے دوران۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، بہت ہی نیک ہیں، نیک بن رہے ہیں اور نیک ہیں، وہ اللہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر ذرا رائے کے برابر بھی غرور آ جائے کہ ہم بہتر ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں، اس عمل کے دوران تو ہمیں ایکسٹرا چیزیں نہیں کرنی۔ جب یہ کام ہو جاتا ہے ہمارا اس عمل کے کرنے کے بعد، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دوسروں کو اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو بولیں کہ وہ بھی یہ کام کریں، یعنی کہ ہم اپنی، یعنی کہ ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ پورا کر دیا ہے، تو اب آپ بھی یہ کام کریں۔ اور اس کے بدلے میں آپ نے ان سے شکریہ بھی نہیں لینا، کہ اگر وہ آپ کو کہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ عمل بتایا، تو آپ کو یہ بھی، یا ان سے توقع رکھنی کہ وہ مجھے شکریہ ادا کرے گا، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یہ کام صرف آپ اللہ کے لیے کریں اور آپ کو آگے سے آگے اس کو پھیلانا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے اپنی اندر کی نفرت سے، حسد سے، کینے سے، جلن سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں اور بیماریوں کی شکل میں یہ سب کچھ آتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، معاف ہی نہیں کرتے، نہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کروں گی، نہیں معاف کروں گی، نہیں معاف کروں گی۔ اسی طرح بیمار پڑے ہوتے ہیں لوگ اور معافی نہیں کرتے، کہتے ہیں معاف نہیں کرنا بھلے بیمار رہیں۔ یہ عقل کے ناخن لیں اور سب لوگوں کو معاف کریں، تاکہ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے تو وہ اللہ کی مخلوق۔ اور اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ہم میں خود میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم کبھی نوٹس ہی نہیں کرتے، اور ہر شخص جو ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ سب پرفیکٹ بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایک اچھائی تو ہوتی ہی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائی اور کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور دوسرا بھی مسٹر پرفیکٹ ہو، ورنہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی اور قیامت والے دن میں اس کو ایسا کروں گی ویسا کروں گی اللہ کے سامنے۔ ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے، پتہ نہیں ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہو اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوں،
تو یہ سب کچھ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نیچے میں ڈاکٹر صاحب کی مزید یعنی کہ جو بھی لوگ صحتیاب ہوتے ہیں پھر وہ اپنی ریکارڈنگ ڈاکٹر صاحب کو بھیجتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان ریکارڈنگس، ڈاکٹر صاحب تو خیر نہیں، ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب کاکا کاکیاں کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے چینل بنایا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کہلاتی ہے تن بیتی۔ تو جو بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور پھر آپ یہ سورہ رحمان کا عمل کرتے ہیں اور پھر وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ویڈیو بنا کے وہ بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سورہ رحمان کے کتنے فوائد ہیں۔ تو وہ میں کیا کہتے ہیں اپنی پلے لسٹ کے اندر وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ہم سب کاکے کاکیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم اس عمل کو اور بھی پھیلائیں تاکہ لوگ اللہ کے اور بھی قریب ہوں، اور اور مجھ سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو بات کرنے میں، سننے میں، بتانے میں، تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی تو آئی ایم ویری سوری، اور آپ بھی اس کو آگے پہنچائیں اور اس وظیفے کو آگے بتائیں، اور آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ہم سب سے بہتر بتا سکتے ہیں لوگوں کو، آ، تو بس یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، اور میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔